ایک اللہ والے نے مفہوم پیش کیا کہ محبت میں آزمائشیں ہوتی ہیں، عشق امتحان لیا کرتا ہے، یہ عشق ہے جس نے صحابہ کا امتحان لیا، یہ عشق ہے اسی عشق کی خاطر گردنوں پہ تلواریں آ گئی، یہی عشق ہے اسی عشق کی خاطر اہل مکہ کے ظلم و ستم بھی سہے، برداشت کیے ظلم و ستم، مگر سنو دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، دامن مصطفیٰ کو ہاتھوں سے جانے نہ دیا۔ عشق کی بات ہوتی ہے نام ویسے کرنی کا زبان پہ آتا ہے، عشق کی بات ہوتی ہے نام بلال حبشی کا زبان پہ آتا ہے، کون حضرت اویس کرنی، اللہ اکبر، وہ اویس کرنی کہ میرے آقا مدینے کے اندر مسجد نبوی میں نماز ادا کی عصر کی، باہر نکلے، میرے آقا نے باہر نکلنے کے بعد میں اپنے یہ جو سامنے کے سینے کے بٹن ہیں ان کو کھول دیا اور آقا نے لمبی سانس لینا شروع کیا۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو ہوا آ رہی ہے یہ یمن سے آ رہی ہے، اور یہ آنے والی ہوا میرے ایک عاشق کی ٹھنڈک لے کے آ رہی ہے، میرے ایک عاشق کی یہ خوشبو لے کے آ رہی ہے۔ آقا اس طرف کو دیکھتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں، یا رسول اللہ کیسا عاشق ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ میرا ایسا دیوانہ ہے، وہ میرا ایسا عاشق ہے، جب دنیا روتی ہے وہ ہنستا ہے اور جب دنیا ہنستی ہے تو وہ روتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا عاشق ہے؟ دنیا ہنسے تو وہ روئے، دنیا روئے تو وہ ہنسے۔ یہ عشق ہے جو بیگانہ کر دیتا ہے۔ کون عاشق ہے وہ؟ حضور نے فرمایا میرے اس عاشق کا نام اویس کرنی ہے۔ یمن کے اندر قرن ایک جگہ ہے، قرن کے رہنے والے حضرت اویس کرنی۔ عشق، تڑپ، بے چینی، اضطراب، ساری زندگی دل میں تمنا رہی آقا کا دیدار کر لوں، ساری زندگی دل میں آرزو رہی آقا کی زیارت کر لوں، مگر مشیت کو یہی منظور تھا زیارت نہ کر سکے، آقا سے مل نہ سکے، اور جب آقا سے کبھی ملے نہیں تو پھر بھی دیکھو عشق نے کس منزل پہ پہنچایا کہ مدینے میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے اپنے اس عاشق کو یاد کیا۔ سبحان اللہ، پتہ لگا کہ حضور اپنے ہر عاشق کی خبر رکھتے ہیں، حضور اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ مدینے میں میرے آقا نشانیاں بتا رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب وہ تم کو ملے نشانیاں دیکھ لینا، اس کے ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھنا، ایک سفید نشان ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ دنیا روتی ہے تو ہنستا ہے اور دنیا ہنستی ہے تو رویا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہ وقت بھی آیا، میرے آقا نے حضرت عمر سے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا اے علی، یہ میرا کرتا ہے، میرا جبہ ہے، تم جانا یمن میرے عاشق سے جا کر ملنا، اور جب میرا عاشق مل جائے یہ کرتا اس کو دینا اور کہنا اے عاشق صادق، آج نبی نے تجھے حکم دیا ہے یہ کرتا پہن لے اور مصطفیٰ کی امت کی مغفرت کی دعا کر دے، سبحان کی بخشش کے لیے ذرا ہاتھ اٹھا دے۔ وہ حضرت اویس کرنی، عشق کیا کبھی مل نہیں سکے حضور سے، ایک مرتبہ کیوں نہیں مل سکے؟ گھر میں ایک ماں ہے، بوڑھی بیمار، ماں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے کبھی جا نہیں پاتی۔ ایک دن جب بے چینیاں بڑی، بے قراریاں بڑی، جب دل نہیں مانا، آنکھوں میں آنسو میں ماں کے پیر دبا رہے ہیں، ماں کے پیر دباتے دباتے کہنے لگے اے میری امی، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، اے میری والدہ، اب مجھ سے آقا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مجھ سے آقا کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، بغیر دیدار کے رہا نہیں جاتا۔ کہنے لگے میری امی جان مجھے اجازت دے دو، میں جا کے آقا کی زیارت کر لوں، میں مدینے والے تاجدار کا دیدار کر لوں۔ جب شدت سے رو کے کہا نا ماں سے، ماں مجھے اجازت دے دے، اتنی اجازت دے دے کہ میں جاؤں اور آقا کا دیدار کر کے آ جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا تو جائے گا میرا کون خیال کرے گا، تو جائے گا مجھے کون دیکھے گا۔ یہ وفادار بیٹے ہوتے ہیں جو ماؤں کی خدمت کرتے ہیں، ورنہ آج کل کے بیٹے تو ماؤں سے بیزار ہیں۔ آج کل کے بیٹے ان کا حال تو یہ ہے کہ اماں اگر کہتی ہے بیٹا میں بیمار ہوں دوائی لا دے تو بیٹا ٹال کے نکل جاتا ہے، کہتا ہے اماں تجھے تو روز روز نئی بیماری ہے، کہاں تک تیری دوائی لا کے۔ خدا کے لیے عزت کریں ماؤں کی، احترام کریں اپنے ماں باپ کا۔ یاد رکھنا نوجوانوں، یہ ماں ہے جس نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ہر
تکلیف کو اٹھایا ہے یہ ماں ہے. جب تم اس کے شکم میں آئے اس نے ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھا ہے. یہ ماں ہے یہ جب تو اس کے شکم میں آیا یہ تیری حفاظت میں لگ گئی. کیسے حفاظت کرتی ہے؟ ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھتی ہے. یہی ماں ہے جب تک تو اس کے شکم میں نہیں آیا تھا یہ اونچی ہیل کا سینڈل پہن کے چلتی تھی، لیکن تو اس کے شکم میں آیا اس نے اونچے ہیل کا سینڈل پہننا بند کر دیا، اس لیے کہ چلتے ہوئے پیر نہ پھسل جائے، کہیں گر نہ جائے، کہیں تجھے تکلیف نہ پہنچ جائے. تو اس کے شکم میں آیا اس نے اپنی خواہشوں کو مار دیا، اسی دن اس نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا. تو اس کے شکم میں آیا اس ماں نے کیا کچھ تیرے لیے نہیں کیا؟ کیا 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 اس ماں نے؟ اللہ اکبر. بڑے سلیقے سے ایک ایک قدم رکھا ہے، تیری حفاظت کرتی رہی. اسے درد بھی ہوتا رہا یہ درد بھی سہتی رہی، اسے تکلیف بھی ہوتی رہی یہ تکلیفیں بھی برداشت کرتی رہی. اسے روز روز نئی نئی بیماریاں ہونے لگی، اس نے ہر بیماری کو قبول کیا مگر اس نے تیرا لحاظ کیا، اس نے تیرا جو ہے خیال رکھا ہے. یہی ماں ہے میرے عزیزو. اللہ اکبر. غور کرو اے میرے آقا کے دیوانو، سنو ماں کی عظمت، ماں کا مقام کیا ہے. تو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رہا، جب 9 مہینے مکمل ہو گئے تو پھر تجھے دنیا میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، سبب کہ تیری ولادت کا وقت آیا. اب ولادت کا وقت آیا تو تیری ماں تڑپنے لگی. تو دنیا میں آئے گا لیکن ماں پہلے تڑپ رہی ہے. تو دنیا میں آئے گا ماں کی چیخیں نکل رہی ہے. تو دنیا میں آئے گا ماں درد سے کراہ رہی ہے. تو دنیا میں آئے گا تیری ماں بے چین ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزر رہا ہے وہ وہی جانتی ہے. اس درد کو صرف وہی جانتی ہے کیسا درد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہ چیخیں بلند ہوئی، پھر تو دنیا میں آیا وہ اپنا ہر غم بھول گئی. تیرا چہرہ جب اس نے دیکھا اپنے درد کو بھول گئی، جب تیرا چہرہ دیکھا اپنی بیماریاں بھول گئی، جب تیرا چہرہ دیکھا سب کچھ بھول گئی. بس اس نے تیرا چہرہ دیکھ کر یہ سمجھ لیا اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی ہے. اس نے اپنے دکھ درد کو بھلا دیا. اس نے سوچا تھا آج میں نے اس کے لیے درد برداشت کیا ہے، آج میں نے اس کے لیے تکلیفوں کو اٹھایا ہے. وہ سمجھتی تھی کل جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی یہ میری وجہ سے کچھ تو میرا خیال کرے گا، میرے دکھ درد میں میرا ساتھی بنے گا، میرے دکھ درد میں میرا سہارا بنے گا. وہ ماں سوچ رہی تھی تجھے پیدا کر کے کہ جب وہ بوڑھی ہو جائے گی تو اس کے دکھ درد میں کام آئے گا. وہ تیری پرورش کرتی رہی، وہ یہی ارمان دل میں رکھ کے یہی تمنا سینے میں رکھ کے پرورش کرتی رہی کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، یہ میرا بیٹا جب جوان ہوگا یہ میرے بڑھاپے میں میری پوری خاطرداری کرے گا، میری خدمت کرے گا. مگر بیٹا جوان ہوا، ہائے ہائے کیسا زمانہ آیا، وقت نے کیسی انگڑائی لی. وہی بیٹا جس کے لیے ماں نے ہزاروں قربانیاں دی وہ بیٹا جوان ہوا، اس نے جوان ہو کے سب سے پہلے اپنی ماں کو ہی غلط بولنا شروع کر دیا. سب سے پہلے اپنی ماں کو غلط بولنا شروع کیا. اور بعض جگہوں پہ تو ہاتھ اٹھا دیے لوگوں نے اپنی ماؤں پر ہاتھ اٹھا دیے، کہنے بڑھیا تو ہمیں چین سے رہنے نہیں دے گی. کیونکہ وہ جو آتی ہے نا تو ان کی بات بڑی سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے انسان کو صاحب عقل بنایا، عورت کو بھی عقل دی مگر کتنی؟ آدھی، مرد کے مقابلے کم، ناقص العقل ہے. مگر عجیب بات ہے جو کامل العقل ہے وہ ناقص العقل کا مشورہ لیتا ہے، جو کامل العقل ہے وہ ناقص العقل کے بہکاوے میں آتا ہے. جیسا انہیں بتا دیا جائے، جیسا انہیں سمجھا دیا جائے، جیسا انہیں پڑھا دیا جائے وہ ویسے ہی مان لیتے ہیں. ہر آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ عورت میں عقل کم ہوتی ہے، مگر ہر آدمی اپنی عورت کی بات کو ایسے مانتا ہے جیسے اس سے زیادہ سچا کوئی اور ہے ہی نہیں. یاد رکھنا میرے عزیزوں، اپنی بیویوں کی بھی قدر کرنا، لیکن یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی بات مانتے مانتے کہیں ماں کا دل نہ دکھ جائے. ماں کا دل دکھ گیا تو یاد رکھنا دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اور حضرت اویس قرنی نے دنیا کو یہی بتا دیا، پیغام دیا کہ عاشق اویس جیسا کوئی دنیا میں ہے آئے نکل کے. عشق آقا سے بہت ہے مگر ماں کی خدمت ہے جو پیر میں بیڑی ڈالے ہوئے ہے، آقا کی بارگاہ میں جانے نہیں دیتے. یہاں کوئی دوست رات کو بلائے، یہ دوست فوراً اٹھتا ہے کہتا ہے ہاں آ رہا ہوں. کسی کی پھر اسے پرواہ نہیں، فوراً چل پڑتا ہے. لیکن ماں اگر رات میں کہے بیٹا دوائی لا دے تو یہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا.
مگر دیکھو حضرت اویس قرنی وہ ہیں کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک نہیں جا سکے، روتے روز تڑپتے روز۔ ایک روز ماں کے قدموں کو دباتے دباتے عرض کرنے لگے، میری والدہ، میری امی جان ذرا اجازت دے دو میں آقا کی جا کر زیارت کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا تو ہی تو میرا سہارا ہے، تو چلا گیا کون میرا خیال رکھے گا؟ اتنا سنا اور زیادہ شدت سے روئے، کہنے لگے امی بات تو تیری درست ہے، تیری خدمت کی وجہ سے ہی نہیں جاتا ہوں، لیکن میری والدہ، میری امی جان میں کیا کروں؟ میرا عشق، میری محبت، میرا پیار مجھے روز تڑپاتا ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، میں آقا کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، آقا کی زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا اگر جانا ہی چاہتا ہے، تیری بے قراری اس درجہ ہے تو سن لے، جا چلا جا مگر زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا، جلدی جانا اور جلدی واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ ماں نے اجازت بہت تھوڑے وقت کی دی، زیادہ نہیں رکنا، جانا مل جائے زیارت کرنا واپس چلو۔ کہاں ٹھیک ہے بس اجازت مل گئی۔ کہا اے میری والدہ ٹھیک ہے میں جلدی لوٹ کے آؤں گا۔ چل دی انگڑائیاں لینے لگا عشق، طبیعت مچلنے لگی۔ آقا کی بارگاہ میں جو جا رہے ہیں، مدینہ جو جا رہے ہیں، آج بھی کوئی عاشق جب مدینہ جاتا ہے اس کی کیفیت دیکھو، اس کی حالت دیکھو، وہ مچلتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اور کیوں نہ تڑپیں ہم؟ کیونکہ آقا کے پیارے مدینے میں جانا یہ ہر کسی کو تو توفیق نہیں ملا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے آقا نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک عاشق جب مدینہ جاتا ہے اسی لیے دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اسی لیے عشق اور زیادہ مچلتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مدینہ دیکھنے جا رہے ہیں، وہ مدینہ جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا المدینۃ کلہم فی الجنہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے سارے مدینے کو جنت بنا دیا ہے۔ وہ مدینہ کہ میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے آقا نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ دنیا کی زمین نہیں ہے بلکہ وہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا روضہ جہاں ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اچھا سنتے ہیں۔ وہ جنت کی زمین کا ٹکڑا۔ جب آقا کا فرمان سن کے ہم کہتے ہیں نا مدینہ جنت ہے تو پھر ہم اس کا اثر بھی دیکھتے ہیں۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، صرف جوان جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تمام بوڑھوں کو جوان بنا دے گا، جوانی لوٹا دی جائے گی، پھر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہوگا، بڑھاپا ختم۔ اب ادھر مدینہ جنت ہے، ادھر وہ جنت ہے کہ وہاں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ یہ مدینہ بھی ہم جنت کہتے ہیں، حضور نے فرمایا جنت ہے، تو یہاں تو تمام بوڑھے جا رہے ہیں۔ بولو بھائی بوڑھے لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ تو پھر اس جنت میں اس جنت میں اگر ہم دونوں کو دیکھیں ایک نظر سے سامنے سے تو کمپیریزن اگر ہم کرنے لگے کہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت مشابہت تو ہوگی، تو ہاں دیکھو نا ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر۔ بیٹھ جاؤ سب لوگ جلدی بیٹھو۔ ماشاءاللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر اولاد علی اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید نذیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدس تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں اور ذرا توجہ سے اب آپ سماعت کریں۔ آل رسول کا چہرہ دیکھیں اور پھر ذکر سنیں تو انشاءاللہ ذکر سننے میں مزہ ہی کچھ اور آئے گا۔ اب ذرا توجہ کریں، ادھر دیکھیں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا دل سے سنیں۔ عشق کیا ہوتا ہے، عشق کسے کہتے ہیں، محبت کیا ہوتی ہے؟ بات اب اس طرف چل پڑی ہے تو ہم یہی بیان کریں گے، ورنہ سوچا تو میں نے کچھ اور تھا کہ میں کچھ اور آپ کو سناؤں گا، لیکن بات اب چل پڑی، حضرت بھی تشریف لے آئے، تو پھر سادات کی موجودگی میں جب اس عنوان پہ بات ہوتی ہو تو پھر الحمدللہ فیض بھی برابر ملتا رہتا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے ماں سے اجازت لی، کہا میں ٹھیک ہے جاؤں گا، آ جاؤں گا مل کر مدینے سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وہ جنت اور ایک یہ جنت، ماشاءاللہ رکھے۔
تو وہاں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سارے جوان جائیں گے. اور یہاں پر مدینہ جس کے لیے حضور نے فرمایا المدینۃ کلھم فی الجنہ، مدینہ سارا کا سارا جنت اللہ نے بنا دیا اس کو. اور حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ میرے ممبر سے لے کے میرے حجرے تک جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ دنیا کی زمین نہیں بلکہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے. یہاں بوڑھے لوگ یہاں تو جاتے ہیں نا، وہاں نہیں جائیں گے جنت میں، سب جوان بن کے جائیں گے، مگر یہاں تو جاتے ہیں نا. اب اگر کمپیریزن کرنے لگے نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں بوڑھے نہیں جائیں گے. یہاں ظاہری طور پر بوڑھے جاتے تو ہیں مگر باطنی طور پر انہیں بھی اللہ تعالیٰ جوانی عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں جی ادھر دیکھو یار بات سنو. اللہ ادھر جو بوڑھے مدینہ جاتے ہیں انہیں جوانی باطنی طور پر دے دیا کرتا ہے. کیسے؟ تم بھی دیکھتے ہو ہم بھی دیکھتے ہیں. ہم نے مدینہ جانے والے لوگوں کو دیکھا بوڑھے ہیں، چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا. ایسے ایسے بوڑھے لوگوں کو ہم نے مدینہ جاتے ہوئے دیکھا کہ ادھر ان سے چلا نہیں جاتا سلیقے سے. لیکن جب وہ مدینہ پہنچ گئے تو ہم نے ان بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ بوڑھے جو یہاں چل نہیں پاتے تھے وہ مدینے میں دوڑتے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وجہ کیا ہے کہ باطنی طور پر انہیں اللہ جوانی دے دیا کرتا ہے. تو مدینہ جا کے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں. وہ مدینہ حضرت ویسے کرنی چل دی. ادھر حضور اللہ کے پیارے محبوب والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امی عائشہ تمہاری میری ماں امت کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ میں ذرا کسی کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی آئے میری غیر موجودگی میں تو اسے روک لینا. تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلے. میرے آقا جاتے جاتے کہہ کر گئے عائشہ اگر کوئی آئے تو روک لینا. ادھر آقا باہر نکلے، ادھر میرے آقا گئے، ادھر وہ غلام عاشق صادق حضرت ویسے کرنی آ گئے. آ کر دروازے پہ دستک دیے، اللہ اکبر کبیرہ. اندر سے امی عائشہ نے کہا کون؟ کہنے لگا امی میں نوکر آیا ہوں، اے میری امی میں غلام آیا ہوں، آقا کا دیدار کرنے آیا ہوں، آقا کی زیارت کرنے آیا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، ذرا رک جاؤ، آقا ابھی موجود نہیں ہے، باہر گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے پھر ملاقات کر لینا، پھر زیارت کر لینا. لیکن ادھر تو یہ سنا کہ آقا موجود نہیں ہے اور سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ ماں نے کہا تھا رکنا نہیں ہے، بس جانا، واپس چلے آنا. اب ماں کی بات بھی یاد ہے، وعدہ کر کے آئے ہیں اور عشق ادھر تڑپا رہا ہے، عشق ادھر رلا رہا ہے. اے اویس مدینہ آ گئے مگر پھر بھی آقا کی زیارت نہ ہو سکی. اے اویس آقا کی بارگاہ تک پہنچ گئے، در دولت تک پہنچ گئے مگر آقا کا پھر بھی دیدار نہ ہو سکا. روئے اور روتے ہوئے کہا اے امی، اے ام المومنین، اے امی جان عائشہ صدیقہ آپ میری ماں ہیں، ذرا سا پردے کی آڑ سے ہو جائیے، ذرا سا پردہ کر لیجئے. اس غلام کی عاشق کی تمنا ہے، آقا کا دیدار نہ ہوا کوئی بات نہیں، اس جگہ کا دیدار کر لوں جہاں میرے آقا آرام کیا کرتے ہیں، اس جگہ کی زیارت کر لوں، ان دیواروں کو دیکھ لوں جو دیواریں میرے آقا کا دیدار کرتی ہیں، ان دروازوں کو دیکھ لوں جن دروازوں سے میرے آقا گزرا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ پردے سے الگ ہو گئی. ادھر حضرت اویس قرنی نے آقا کے در دولت کی حجرے مبارک کی زیارت کی ہے، دیواروں کو چوم چوم کے رو رہے ہیں، دروازوں کو چوم چوم کے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. اب نکلتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں اور روتے روتے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ عشق ہے میرا، میری محبت ہے، میں مدینہ تو پہنچ گیا مگر پھر بھی محبوب کا دیدار نہ کر سکا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ. مگر کیا صلہ ملا ہے اس محبت کا. جی تاجدار بریلی نے عشق کا مفہوم بیان کیا. تمہارے میرے امام نے، سنیوں کے امام نے کہا اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولاد رسول، فیضان غوث اعظم، نعرہ حیدری. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ لگا رہے ہیں عتیق بھائی تو لوگ ایسے بول رہے ہیں اللہ یا رسول اللہ، ہاتھ بھی اٹھ رہا تھے زندہ باد زندہ باد.
ماشاءاللہ. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جذبہ ہے، یہ عشق ہے، مگر عشق کبھی مائک کا محتاج نہیں ہوتا. تم ہمارے آگے سے ہٹا لو، ہم بغیر مائک کے سنائیں. بولے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو عشق نہ مائک کا محتاج ہے نہ کسی اور چیز کا. غوث اعظم سرکار بغیر مائک کے تقریر کرتے تھے. جی اللہ کے ولی ہیں. کیسے ولی ہیں؟ کرامت کیا؟ 70,000 کا مجمع. یہاں تو 100-200 پہ ہمیں مائک چاہیے. جی 100-200 لوگ ہوں، 50 بھی ہوں، تب بھی مائک لگاتے ہیں. سرکار غوث اعظم تقریر کرتے نا، 70,000 لوگ بیٹھے ہوتے تھے سامنے، مگر کوئی مائک نہیں ہوتا تھا. سرکار غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا، جتنی آواز بیٹھے ہوئے پہلے آدمی کو پہنچتی تھی، اتنی ہی آواز بیٹھنے والے آخری بندے کو پہنچاتی تھی. واہ واہ سبحان اللہ. تو ہماری تاریخ تو ہے ایسی کہ بغیر مائک کے بھی ہم نے وہی کام کیا ہے. جی الحمدللہ. تو کم از کم ہم اس نوعیت پر تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ادنا غلام ہیں. جی مگر اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اتنا اگر مجمع ہو تو اتنے مجمع کو بغیر مائک کے سنا ہی سکتے ہیں. تو آپ مائک وائک کی زیادہ نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے عشق دیا ہے آپ کو. میں عشق کی بات کر رہا ہوں، محبت کی بات کر رہا ہوں. تو جو آقا سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی زور سے کہتے سبحان اللہ. اچھا سردی کا موسم ہوتا ہے، لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے، یار یہ مولانا لوگ ادھر ابھی چادر صحیح کی ہے ہم نے، ادھر انہوں نے کہہ دیا اٹھاؤ ہاتھ، تو وہ چادر کے اندر سے اتنا سا کر دیں، بس ہو گیا کام. مگر یہ ہاتھ اٹھانا، اس سے پریشان نہ ہونا، چڑنا نہیں، اس لیے کہ یہ بڑے کام کی بات ہے. میں تمہیں قرآن سناؤں پھر تم سمجھ جاؤ گے. ذرا زور سے بولو، جھوم کے مچل کے سبحان اللہ بولو. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا ہے وہ دن بھی آنے والا ہے، یوم حساب، زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے. زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے. اے میرے عزیزو یاد رکھنا، جب میدان محشر میں یہ ہاتھ گواہی دیں گے تو خوش ہو جاؤ اگر نبی کی محفل میں آقا کے نام پر ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اگر سبحان اللہ کہتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے ان ہاتھوں کو اٹھایا ہے، یہ ہاتھ گواہ بن جائیں گے اور کل میدان محشر میں گواہی دیں گے. اے مولا یہ جو بھی کرتا تھا مگر ہم گواہی دیتے ہیں یہ تیرے ذکر کو سن کے مچل کے تیری پاکی کا اعلان کرتا تھا. تو یہ بڑے فائدے کا سودا، یہ بڑے فائدے کا سودا. حضرت اویس قرنی واپس آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، روتے ہوئے آ رہے ہیں. آ گئے اپنے گھر پر جناب حضرت اویس قرنی. ادھر مصطفیٰ جان رحمت بھی گھر پہ آئے. تاجدار مدینہ جیسے آئے میرے آقا نے اپنے عاشق کی خوشبو کو محسوس کر لیا. آقا کو عاشق کی خوشبو آئی. میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کیا کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں ایک آنے والا آیا تھا. حلیہ بتایا، تاج کا لباس پہننے والا ایک آپ کا دیوانہ آیا تھا، ایک گدڑی کا لال آیا تھا. میرے آقا نے سنا تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ روکا کیوں نہیں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ روکا تو تھا مگر وہ روکا نہیں آقا، وہ روتا ہوا چلا گیا. اتنا سنا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے فرمایا وہ بڑا وفادار بیٹا ہے. تو وفادار بیٹے جو ہوتے ہیں وہ وفاداری کا پورا ثبوت دیتے ہیں. چائے پلانے والوں چپ چاپ خاموشی سے بالکل آرام سے چائے پلانا، بولنا نہیں، اگر بولے تو پکڑ لوں گا. چائے پلا دو مگر بالکل آرام سے. ٹھنڈ کا موسم ہے، چائے کا میں انکار نہیں کروں گا، ورنہ تم مجھے کوسو گے کہ وہ مولوی تقریر کر رہا تھا چائے بھی نہیں پینے دی اس نے. تو چائے پیو آرام سے مگر سنتے رہو بات. سمجھ رہے ہو؟ اب ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت اویس قرنی نہ دیکھ سکے، نہ دیدار نہ کر سکے. حضور نے فرمایا وہ میرا وفادار صحابی ہے، وہ میرا وفادار عاشق ہے اور اپنی ماں کا وفادار بیٹا ہے. حضرت اویس قرنی آقا کی زیارت نہ کر سکے، لیکن حضور نے مدینے کے اندر بیٹھ کر خوشبو کو محسوس کیا ہے. یمن کی ٹھنڈی ہواؤں کو آقا نے سینہ اپنا یوں کھول کے پھر کہا ہے اے میرے صحابہ یہ ٹھنڈی ہوائیں وہاں سے آ رہی ہیں جہاں میرا ایک دیوانہ رہتا ہے، جہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے. حضور نے اپنا کرتا مبارک، اپنا جبہ مبارک مولا علی کو دیا. فرمایا کہ میرے اس دیوانے کو ڈھونڈنا، اس کے پاس جانا اور یہ اس کو دینا، پھر کہنا کہ اویس نبی کی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں.
अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली हजरत उमर फारूक आजम गए यमन, तलाश किया और तलाश करने के बाद में हजरत उवैस करनी को देखा। हजरत उवैस करनी की जिंदगी क्या कि वहां पर कोई जानने वाला नहीं, किसी को खबर नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या करते, जानवर चराया करते हैं। इधर हजरत अली आ गए, तलाश कर रहे हैं। जब पता किया तो पता करते करते ढूंढ लिया, तलाश कर लिया, आ गए आका की बात, आ गए जनाब हजरत उवैस करनी के पास में। आका का फरमान लेकर आ गए, आका का जुब्बा मुबारक लेकर आ गए और ला कर दिया और कहा, ऐ उवैस, तुम आका से कभी मिले नहीं, मगर आका ने तुम्हारा जिक्र मदीने में किया है। तुम कभी आका से मिले नहीं, तुमने आका का दीदार नहीं किया, मगर हुजूर ने मदीने में बैठकर तुम्हारी निशानियां बताई हैं। इतना सुना उवैस करनी अपनी किस्मत पे नाज कर रहे हैं। हजरत अली ने कुर्ता मुबारक दिया, जुब्बा मुबारक दिया और फरमाने लगे कि आका ने फरमाया है इसे पहनकर अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए जरा दुआ कर दो, बख्शिश की दुआ कर दो। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी ने वो कुर्ता लिया, कुर्ता लेकर एक तरफ अलग हुए। हजरत अली को वहीं छोड़ा, हजरत उमर को वहीं छोड़ा, आगे बढ़ गए, अलग हो गए और कुर्ता रख कर रोने लगे। अपने जिस्म पर नहीं डाला, अभी पहना नहीं, बल्कि रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक, तेरे महबूब ने ये कुर्ता मेरे पास में भेजा है। या रसूल अल्लाह, तेरे महबूब के जिसमें अक़दस से मस होने वाला ये कपड़ा ये मेरे पास तक आया है। ऐ अल्लाह, मैं गुनाहगार, इसे पहनना तो चाहता हूँ, मगर अल्लाह, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं तेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता हूँ। मौला, इसे बाद में पहनूंगा, पहले मेरी दुआ कबूल कर ले। या अल्लाह, तू मेरे आका की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ग़ैबी तौर पर इल्हाम के जरिए या किसी और जरिए से हजरत उवैस करनी को इल्म हुआ, ऐ उवैस, तुम जो दुआ कर रहे हो, तुम्हारी दुआ को रब ने कबूल कर लिया है। तुम्हारी दुआ की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत के गुनाहगारों में आधे गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा दी है, तुम्हारी दुआ की बरकत से। अर्ज करने का मकसद यह है कि बंदा अगर दिल में इश्क रखता है तो मदीने वाले आका को उस आशिक की खबर होती है। मगर मेरे अजीजों, गौर करो, पृथ्वीराज चौहान रोकने के लिए आया और अकेला नहीं, सारे आसपास के राजाओं को अपने साथ शामिल करके सारे इत्तेहाद करके आए, मिलजुल के आए। पता लगा जब जब इस्लाम के खिलाफ मामला हो तो फिर सारे के सारे जितने भी होते हैं इकट्ठे होके आ जाते हैं। बात अगर इस्लाम की हो, सारे के सारे इकट्ठे होके आते हैं, सारे के सारे जमा होके आते हैं। मगर मेरे ख्वाजा को किसी दुनियादार ने नहीं भेजा था, मेरे ख्वाजा को अहमद मुख्तार ने भेजा था। बेशक हक है, हक है। सरकार गरीब नवाज को तो मेरे आका ने भेजा था। हिंदुस्तान में जब आप तशरीफ लाने वाले थे ना, पृथ्वीराज चौहान की जो माँ थी वो एक काहिना थी, इल्म नुजूम जानने वाली, सितारों का इल्म जानने वाली। उसने अपने इल्म के जरिए जानकर पृथ्वीराज चौहान को बताया। इसकी माँ ने अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान से कहा था, ए बेटा एक बात सुन ले मेरी जरा गौर से। कहा क्या बात है? माँ ने कहा था बेटा सुन ले, एक दरवेश, एक फकीर, एक कलंदर आएगा, हमारी सारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, हमारी हुकूमत को ताराज कर देगा, हमारी सारी ये जो रजवाड़ा है हमारा इसे बर्बाद कर डालेगा। राजा पृथ्वीराज चौहान को फिक्र हो गई, इतनी फिक्र हुई कि इसने सूडान से जादूगर बुलाए और सूडान से जादूगर बुलाने के बाद में इसने कहा जरा बैठकर अपने जादू के जोर पर बताओ, पता करो कौन आ रहा है, आने वाला कौन बाबा है, कौन फकीर है, कौन कलंदर है। कहने लगा जरा स्केच बना कर दो, तस्वीर बना कर दो। जादूगर बैठे, उन्होंने अपने जादू के जोर पर पता किया कि कौन आ रहा है, स्केच बनाया, तस्वीर बनाई, कहा ये बाबा आ रहा है।
یہ درویش آ رہا ہے, یہ فقیر آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بادشاہ نے, اب اس نے راجا نے کہا آنے نہیں دیں گے, راستہ روکیں گے. اس نے منصوبہ بنایا, ابھی منصوبہ بنا رہا تھا کہ سرکار غریب نواز ملتان پہنچ گئے. ہندوستان اس وقت میں یہ سب شامل تھا, ملک کے اندر ایک بھارت تھا, اکھنڈ بھارت. ہندوستان میں ملتان بھی شامل تھا. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے, حضرت سرکار غریب نواز ملتان پہنچ گئے. آپ ادھر ملتان پہنچے, ادھر اس نے منصوبہ بنایا کیا کیا جائے, کیا کیا جائے. ایک اس نے اپنے جاسوس کو بلایا, جاسوس کا نام تھا رام پرکاش. اس نے کہا رام پرکاش تجھے یہ کام کرنا ہے, تجھے جانا ہے, جاسوسی کرنا ہے, پتہ لگانا ہے وہ بابا کہاں ہے, اور جہاں بھی تجھے وہ بابا مل جائے, جہاں بھی تجھے وہ درویش مل جائے, یاد رکھنا رام پرکاش تو اس کو جا کر قتل کر دینا, اس بابا کو نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. رام پرکاش اس کا بڑا وفادار تھا, خنجر لیا چل پڑا, کہنے لگا فکر نہ کرو راجا, کام پورا کر کے آؤں گا. رام پرکاش ادھر روانہ ہوا. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے, یہ خنجر لے کر نکلا, پتہ لگاتے لگاتے جاسوسی کرتے 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 ملتان پہنچ گیا. اسے پتہ لگ گیا یہی موجود ہے. اب اس نے اپنا حلیہ بدلا, بھیس بدلا, مسلمانوں کے جیسا حلیہ بنایا, آپ کے مریدوں میں شامل ہوا, آپ کے مریدوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گیا, جا کر آپ سے مرید ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ کی محبت میں آیا ہوں, میں آپ کا نام سن کے آیا ہوں, میں آپ کی عقیدت میں آیا ہوں, آپ کے مریدوں کے ساتھ رہنے لگا. مگر میرے عزیزوں آیا تو مارنے تھا, آیا تو قتل کرنے تھا, مگر نہیں جانتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ بہت خوب حضرت. مائک تو بہت اچھا ہے, یا تو مجھے بتانا نہیں آ رہا یا انہیں کرنا نہیں آ رہا, ایک ہی بات ہو سکتی ہے. یہ خشکی جو ہے نا, بالکل خشکی, یہ خشکی نہیں, تھوڑی سی اس میں مٹھاس سی آ جائے تو ہمیں بھی اچھا لگے, اور انہیں بھی ان کے کانوں پہ بھی گرا نہ گزرے, آواز دھڑاک سے نہ لگے, تھوڑی مٹھاس کے ساتھ لگے. اب ذرا سنیے, محبت سے کہیے سبحان اللہ. ادھر دیکھو میری طرف, بہت جلدی جلدی مجھے بات اپنی ختم کرنی ہے. اسلام کو روکنے کی کوششیں دیکھو ہمارے ملک کے اندر آج بھی ہو رہی ہیں, مگر آج جو ہو رہی ہیں نا اس سے بڑی پلاننگ کے ساتھ اس وقت ہوئی تھی. شروع ہوتی ہی کہہ رہے تھے ختم کر دیں گے, آنی نہیں دیں گے. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں غور کرو, رام پرکاش وہیں پر موقع تلاش کرنے لگا. ایک دن, دو دن, تین دن موقع نہیں مل رہا تھا. سوچتا تھا کسی وقت اکیلے میں دیکھ لوں, اکیلے میں جا کر میں حملہ کر دوں, اکیلے میں جا کر وار کر دوں, اکیلا غریب نواز سرکار کو پالوں, اکیلے میں جا کر حملہ کر دوں گا تو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. اللہ اکبر, غور کیجئے, رام پرکاش موقع تلاش کرتا رہا. ایک دو دن کی بات نہیں, دو چار چھ دن کی بات نہیں عزیزوں, پورے 12 دن گزر گئے. 12 دن تک یہ موقع تلاش کرتا رہا مگر اسے موقع نہ مل سکا. 12 دن جب گزر گئے پھر اسے موقع ملا. اس نے ایک روز اکیلا سرکار غریب نواز کو دیکھا. حضرت سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کو اکیلا پایا. یہ پہنچ گیا. اللہ اکبر, میرے سرکار غریب نواز اللہ اللہ میں مصروف ہے, سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. جیسے ہی یہ رام پرکاش پہنچا جو کہ اب مسلمانوں کا سہولیہ بنائے ہوئے تھا, مسلمانوں کا بھیس بنائے ہوئے تھا, آپ کا مرید بن کے آیا تھا, سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جیسے پہنچا میرے سرکار غریب نواز نے فوراً فرمایا رام پرکاش آؤ, کیسے آنا ہوا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ. جیسے ہی میرے خواجہ نے اتنا فرمایا ابھی یہ گھبرایا, پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. سوچنے لگا میں تو یہاں مسلمان کا حلیہ بنا کے آیا تھا, جی میں تو یہاں ان کا مرید بن کے آیا تھا, اور یہاں تو یہ میرا نام لے رہے ہیں. کیا بات ہے, رام پرکاش کیسے آنا ہوا. اتنا سنا حیران, مگر حیرانی اور بڑی جب میرے غریب نواز نے دوسرا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا 12 دن ہو گئے موقع تلاش کرتے کرتے, موقع نہیں ملا تھا, لو آج تمہیں موقع مل گیا. کیا بات ہے حضرت, واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. اب جیسے اتنا سنا تو اور حیران ہو گیا, یہ کیا ماجرا.
پھر تیسرا جملہ میرے غریب نواز نے فرمایا، اے رام پرکاش چلو آ ہی گئے، موقع بھی مل گیا تو آؤ آگے، جس کام کے ارادے سے آئے ہو کام اپنا پورا کرو، خنجر تو تمہارے پاس ہے نکالو۔ اتنا سنا تو خنجر نیچے گر گیا اور یہ خواجہ کے قدموں میں گر گیا، گر کے کہنے لگا، اے معین الدین، جب یہاں آپ کی شان یہ، آپ کا مقام یہ، تو آپ کے نانا مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگا جب آپ کی شان یہ ہے تو پھر آپ کے پیغمبر کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز کے قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ بولا خواجہ جاسوس بن کے آیا تھا، دل میں کفر لے کے آیا تھا، نکال دیجئے مسلمان بنائیے، اب دل میں نور ایمان آ گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جاسوس تھا، قتل کرنے کا ارادہ لے کے آیا تھا، مگر جب مسلمان بن گیا تو میرے غریب نواز سرکار نے اس کا نام رکھا ضیاء الدین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز نے نام رکھ دیا ضیاء الدین۔ آیا تو قتل کرنے تھا، مگر اب اسی کو باڈی گارڈ بنا لیا، محافظ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہر وقت ساتھ ساتھ حفاظت میں دائیں بائیں، مٹانے والے حیران، پتہ لگا، خبر ملی، جسے ہم نے مٹانے قتل کرنے بھیجا تھا وہ تو ان کا ہو گیا، وہ تو مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا بڑا مسئلہ خراب ہے، کچھ کرو۔ وہ جو تصویر بنائی تھی اس کو جاری کیا، تمام چوکیوں پہ بھیج دیا، سپاہیوں کو دے دیا، کہا پہرا بڑھا دو۔ اب دیکھو مقابلہ، اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنے پرتھوی راج چوہان چلا، اکیلا نہیں، 10 راجاؤں کو ساتھ ملا کر، 10 راجاؤں کو ساتھ ملا کر پرتھوی راج مقابلے میں آیا، مگر کیا ہوا، پرتھوی راج اور اس کے تمام ساتھی راجا سب کے سب منہ کی کھا گئے، سب کے سب جو ہے تباہ ہو گئے، سب کے سب جو ہے خواجہ غریب نواز کے ساتھ مقابلے میں ٹک نہ سکے۔ جب وہ اتنے سارے مل کر نہ ٹک سکے تو یہ آج کے جمعہ 8 دن والے 2-4 کیا ٹکیں گے؟ کیا بات ہے حضرت، بے شک بے شک۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا مصرع بہت توجہ سے سننا، جی 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 ماشاءاللہ۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے، جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، حق ہے بے شک بے شک۔ سرکار غریب نواز کا مقابلہ کر نہ پایا۔ آپ ملتان سے دلی کے لیے نکلے، پہرا لگا ہوا ہے، سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، ہر چوکی پہ پہرا ہے، ہر جگہ پہرا ہے، غریب نواز اپنا سفر کر رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ضیاء الدین دیکھ رہا ہے سارا منظر، کل جاسوس بن کے آیا تھا، آج خواجہ غریب نواز کی کرامتیں دیکھ رہا ہے، آج ضیاء الدین بن کر خواجہ غریب نواز کے کمالات دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک جگہ جب برداشت نہیں ہوا نا تو کہنے لگا، اے غریب نواز، ہر چوکی پہ پہرا ہے، ہر جگہ سپاہی ہیں، اس ایچ آپ کا جاری ہو گیا، لیکن پھر آخر یہ آپ کو پکڑتے کیوں نہیں، آخر یہ آپ کو روکتے کیوں نہیں؟ اب سنو میرے خواجہ غریب نواز کا جواب، تاجدار اجمیر نے، ہم سب کے خواجہ نے، ہندوستان کے راجہ نے فرمایا، اے ضیاء الدین، یہ تو اللہ کی شان ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دکھاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے چھپا لیتا ہے۔ حق ہے بے
बेशक सुभान अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया अल्लाह ताला जब तक न चाहे कोई हमें देख नहीं सकता है, अल्लाह जब छुपाना चाहे तो कौन देख सकता है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया ए ज़ियाउद्दीन क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुमने सुना नहीं, मेरे आका जब हिजरत करके मक्के से मदीना गए, ताजदार मदीना जब हिजरत करने वाले हैं, उस रात में क्या हुआ, 40 लोग आए दारुन नदवा से निकल कर तलवारें लेकर आए और किस इरादे से आए, ताजदार मदीना को कत्ल करने का माज़अल्लाह इरादा लेकर आए। कहते थे आज की रात नहीं छोड़ेंगे। उधर अल्लाह का हुक्म आ गया, परवरदिगार ने हुक्म फरमा दिया महबूब आज रात निकलना है, आज मक्का छोड़ना है, मदीने को जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम्हारे मेरे आका उम्मत के गमखार हम सब के आका उस रात में बिस्तर पे अली को मेरे आका ने सुलाया। मौला अली को सुलाने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत निकल पड़े। आका ने कंकरियां उठाई, कुरान की आयत पढ़ी, काफिरों पर मारी। आका उनके सामने से गुजर गए, किसी को नजर नहीं आए। उधर नाना गुजर गए, इधर नवासा गुजर गया। रोकने वाले उधर भी तलवारें लेकर खड़े रहे, रोक न पाए। इधर ख्वाजा गरीब नवाज गुजर गए, इधर भी तलवारें लेकर लोग खड़े रहे, इधर भी रोक न पाए। ऐ लोगों हमारी तारीख तो ये है, न मक्के में मक्के के काफिर रोक पाए, न हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के काफिर रोक पाए। आज जितने भी कुत्ते भौंक रहे हैं अच्छी तरह जान ले, न कल किसी माँ ने कोई ऐसा जना था जो हमें रोकता या इस्लाम को रोकता, और आज भी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस्लाम को रोक सके। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम। जम के नारे का जवाब दे, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। न कल कोई रोक सका था, ना आज कोई रोक सके। बेशक हक है। घबराना नहीं, डरना नहीं, बुज़दिली कभी नहीं आनी चाहिए। हम बहादुर कौम है, बुज़दिल नहीं है। बेशक याद रहे हम बहादुर कौम है, बुज़दिल नहीं है। चचा हेलो, या तो हम बोले या तुम बोलो। क्या बात है, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ हम बोल रहे कुछ तुम बोलो, या तो हम बोलें या तुम बोलो। बस सही है? सही। गौर कीजिए, न कल कोई रोक सका ना आज, न सुबह कयामत तक कोई। एक जुमला अर्ज कर दूं, सारे मुल्क के अंदर ज़बाने ज़दे खास व आम है कि मामला अदालत में है, मामला अदालत में है। अगर समझदार हैं आप समझ लेंगे। सैयद साहब क़िबला माशाअल्लाह हमारे करम फरमा आले रसूल हैं, अल्लाह अकबर। हम इन्हीं के खानदान की बात कर रहे हैं, वो खानदान जिसके लिए मेरे आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, माशाअल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और एक और दीवाना कहता है बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश नसीबो आप लोग माशाअल्लाह। इनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। हम पूरे मुल्क में जलसों में जा रहे हैं जी। लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि एक रात के चंद घंटों के लिए कोई आले रसूल हमारे गांव में तशरीफ ले आए। सही बात है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। 30-30 हजार रुपए के फ्लाइट के टिकट, 40-40 हजार रुपए के फ्लाइट के टिकट, बेहतरीन इंतजाम, बेहतरीन तमाम चीजें, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया लोग इसलिए खर्च कर रहे हैं फकत कि कोई आले रसूल 2-4 घंटे के लिए हमारे गांव में आ जाए और बरकतें आ जाए। तुम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, 24 घंटे मुस्तफा का शहजादा तुम्हारे दयार में रहता। वाह 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 क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह हक है। और खुशकिस्मती की बात ये नमाजें आप इनकी इक्तिदा में पढ़ते हो, खुदा की कसम मेरा इश्क कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, अपनी नमाजों का हमें कोई भरोसा नहीं है, अपनी नमाजों पे इतना हमें रश्क नहीं और यकीन भी नहीं
نہیں, ٹوٹے پھوٹے سجدے ہیں, بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, قبول کرنے والی ذات پروردگار کی ہے. مگر ہاں جب آلے رسول کے پیچھے آپ نماز پڑھ لے تو یہ یقین بھی مضبوط کر لینا ہم نے سید زادے کے پیچھے پڑی ہے, انشاءاللہ ہمارے یہ سجدے ہر حال میں اللہ قبول فرمائے گا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ, حق ہے, بے شک بے شک, سبحان اللہ. سرکار غریب نواز ہندوستان آ گئے. اچھا میں بات کیا کہہ رہا تھا, ہر طرف سوشل میڈیا پر, ہر پلیٹ فارم پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر, ہر جگہ یہ نوجوان ہمارے دیکھ رہے ہوں گے, یہ سب اسٹیٹس بھی لگا رہے ہیں, آج کل بڑے اسٹیٹس لگ رہے ہیں. ہر جگہ یہی چرچا کہ عدالت میں معاملہ ہے, عدالت میں معاملہ ہے. مگر میں اپنے عشق کی بات اگر بتاؤں, یہ کہہ رہے ہیں خواجہ کا معاملہ عدالت میں ہے, میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کا معاملہ خواجہ کی عدالت میں پہنچا ہے. کیا بات ہے حضرت, واہ 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 واہ, حق حق. درگاہ غریب نواز کا معاملہ بھارت کی کسی عدالت میں نہیں پہنچا, اب اس ملک کے مسلمان کا مقدمہ خواجہ کی عدالت میں پہنچا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے حضرت, بہت بڑی بات کر دی. واہ, اور خواجہ کا کرم بھی ہونے لگا. خواجہ نے نیچے نیچے سارے دروازوں پہ تالے لگا دیے, سارے دروازوں کو بند کر دیا, ایک دروازہ کھلا ہے, ادھر سے خواجہ کا فرمان آیا ہے, اب نہ کوئی اپلیکیشن ایکسپٹ کی جائے گی, اب نہ کوئی سروے کرایا جائے گا. دروازے تب بند ہوئے جب مقدمہ خواجہ کی عدالت میں پہنچا, اس سے پہلے دروازے سارے کھلے تھے, پھٹافٹ لوگ لے کے آتے تھے, 3 گھنٹے میں سروے کا آرڈر ہوتا تھا. یہ تو میرے غریب نواز کا کرم ہے. جب سے بھارت کے مسلمان نے اپنا معاملہ خواجہ غریب نواز کے سپرد کیا, خدا کی قسم نیچے کے دروازے سارے بند ہو گئے. اب میرا عشق کہتا ہے ایک دروازہ جو کھلا ہے وہ میرے خواجہ نے اس لیے کھلا چھوڑا ہے کہ کاغذ وہاں پہ ہوگا, فیصلہ میرے غریب نواز کا ہوگا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم پہ یادیں ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں, واہ واہ واہ, چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے, کاچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. کوئی روک نہیں پایا. سرکار غریب نواز دلی پہنچ گئے, دلی سے اجمیر پہنچ گئے, فیضان جاری ہو گیا, پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج, پورے ملک میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا. یہاں کوئی نہیں روک سکا, پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں روک سکا. اب غور فرمائیے میرے عزیزوں, اپنے آپ کو مضبوط کرو, اسٹرانگ کرو, اپنے آپ کو بزدل مت بننے دو, پاورفل بناؤ. بس ایک کام کرو, اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء ان بزرگوں کے ذریعے دین بھیجا ہے, دین انہوں نے پھیلایا ہے. اپنا کام اتنا ہے, ان کا دامن پکڑے رہو. خدا کی قسم جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا بن گیا, اس کا ادھر بھی کام بن گیا, ادھر بھی کام بن گیا. اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے رہو, اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے رہو, اللہ کے ولیوں کی عقیدت دل میں رہے. آج یہ جو عرس کی تقریب ہے یہ اللہ والے کا آستانہ ہے. یہ جو دنیا بھر میں تمہیں اللہ کے ولیوں کے آستانے نظر آتے ہیں, آپ حیران ہو جاتے ہیں. جب آپ شجرے اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کوئی افغانستان سے آیا ہے, پتہ لگتا ہے کوئی ایران سے آیا ہے, پتہ لگتا ہے کوئی عراق سے آیا ہے, پتہ لگتا ہے کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, اور پوری دنیا میں یہ پھیل گئے. پوری دنیا میں پھیل کر انہوں نے کیا کیا, کوئی پہاڑوں میں جا کر بس گیا, کوئی جنگلوں میں جا کر بس گیا, کسی نے سمندر پہ اپنی حکومت قائم کر دی. اللہ اکبر, کس لیے گھر بار چھوڑے, کس لیے انہوں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا, فقط اسلام کے لیے, فقط اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. اور اپنی قسمتوں پہ ناز کرو, اپنے مقدروں پہ قربان جاؤ. ہم مسلمان ہیں, اسلام کا کلمہ پڑھنے والے, ہمارا مذہب اسلام ہے, ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے. جملہ میرا بڑے سلیقے سے سننا, علماء بھی مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. ہمارا دین بڑا پیارا دین, مگر پروردگار خالق کائنات, ہم سب کا خالق و مالک رازق, اس رب نے جب یہ دین عطا فرمایا, اس کی شان, وہ عالم الغیب والشہادہ, پروردگار سب جاننے والا, ہر بات سے باخبر ہے.
अल्लाह ताला जानता था मैं अपने बंदों को प्यारा दीन अता कर रहा हूँ, ये दीन इनके पास होगा, ये दीन इनके सीनों में होगा, मगर साथ ही साथ लुटेरे भी आ जाएंगे, डाकू भी आ जाएंगे, दीन पे हमला करने वाले भी आ जाएंगे, इनके हाथों से दीन न चला जाए, इनका कोई दीन लूट कर न ले जाए। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन हमसे कोई छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन कोई हमसे छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने कुतुबुद्दीन दिया, निजामुद्दीन दिया, अलाउद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, ताजुद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा दीन इस्लाम दिया, तो अल्लाह के वलियों को भी साथ साथ भेज दिया कि तुम्हारा काम ये कि हमारे बंदों की, उनके मजहब की, उनकी हिफाजत करो। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरी दुनिया में औलिया इकराम की जमातें बिखर गई, बेशक बेशक, और ये तमाम दुनिया में जो भी आया उसे बस इन्होंने सीने से लगा लिया। बुरा आया तो अच्छा बन के गया, बेशक बेशक, बेनमाजी आया तो नमाजी बन के गया, बन के गया, बेशक चोर आया तो वली बन के गया। मेरे गौसे पाक की बारगाह में चोर आए ना जी, मेरे गौसे पाक ने चोरों को वली बनाया। बेशक बेशक, चोर आया तो वली बन के गया, डाकू आया अब्दाल बन के गया। एक एक साथ कितने कितने चोरों ने तौबा की है। ये अल्लाह के वलियों की शान ही तो है। ये गौसे आजम है, बगदाद की सरजमीन है, इस्लाम फैलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग आते थे, खुदा की कसम आज हम जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, आज हमारे साथ बड़े मसले हैं। आज पहले तो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मजमे होते नहीं, और कहीं लोग ज्यादा हो जाएं तो हमें बड़ी जरूरत, थोड़े से लोगों में हमें देखो माइक की जरूरत पड़ी, हर चीज की जरूरत पड़ी, मगर देखो मेरे गौसे पाक की शान ये थी 70,000 लोग सामने बैठकर आपकी तकरीर सुनते थे। कोई माइक नहीं होता था, कोई स्पीकर नहीं होता था। और मेरे ख्वाजा, मेरे सरकार गौसे आजम की शान ये, जब आप खिताब करते थे, तकरीर करते थे ना, जितनी आवाज आगे बैठा हुआ पहला आदमी सुनता था, इतनी ही आवाज आखिर में बैठे हुए लास्ट वाले आदमी के कान में भी। बेशक बेशक, हक है, बेशक बेशक, तो ये अल्लाह वालों की शान है। बेशक, इसीलिए तो हम कहते हैं आप निराले, शान निराली, आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। वाह 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 वाह, जिंदा भर दो मेरा सुभान अल्लाह, दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। गौसे आजम जीलानी। बेशक, सुभान अल्लाह। आपकी माँ ने अपने शिकम में बेशक, आधा हाफिज कर डाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी। माशाअल्लाह, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब ये बात जहन नशीन कर लें कि ये जो अल्लाह के वली दुनिया भर में फैले हुए हैं, दर हकीकत दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको वो पावर, वो ताकत अता की है कि ये दुनिया के निज़ाम को संभाले हुए हैं।
ہندوستان میں غریب نواز سنبھالے ہوئے ہیں، جی بے شک، غوث اعظم سنبھالے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں اولیاء کرام، اور جانتے ہو ہر ولی، ہر اللہ کا ولی دنیا سے لا تعلق ہوتا ہے، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔ بے شک بے شک، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار تصور کرتے ہیں، بہت بڑا پرہیزگار تصور کرتے ہیں، مجال ہے کوئی ان کے سامنے ذرا سا کوئی کسی کا قدم ڈگمگائے فوراً تنقید بھی کریں گے، فوراً ارے آپ ایسا کرتے ہیں، آپ ویسا کرتے ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک ہوتا ہے اصلاح کرنا، ایک ہوتا ہے تنقید کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کو حقیر جاننا۔ اسلام کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ کسی کے عمل کی بنیاد پر اسے حقیر سمجھا جائے، جی جی جی، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ اگر کوئی غلط اعمال کر رہا ہے، اگر کوئی راستے سے بھٹک گیا ہے، تو اسلام کہتا ہے اس کے قریب جاؤ، اس کے قریب جا کر اسے آئینہ دکھاؤ، محبت سے، پیار سے، نرمی سے اسے اپنے قریب لاؤ۔ اگر کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے تو یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی کہ یہ فلاں کا بیٹا شرابی ہے، تھو لعنت، اس سے دور بچ کے نکلو۔ اسلام کہتا ہے اس شرابی کو سمجھانا تیرا کام ہے، اسے غلط راستے سے بچانا تیرا کام ہے، تو مسلمان ہے، اتنی ذمہ داری تیری بھی بنتی ہے۔ اپنے معاشرے میں اگر لوگوں کو غلط کرتے ہوئے دیکھیں، اسلام کہتا ہے انہیں راہ راست پر لاؤ۔ بزرگوں نے، ان کے یہاں کوئی شرابی آیا، بدکار آیا، برا آیا، جیسا بھی آیا، ان کا کام تھا کہ جیسا بھی آئے مگر ادھر سے جب جائے نا ساری گندگی اس کی دور ہو جائے۔ تاجدار مدینہ، والی کائنات، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، آخری باتیں ذرا غور سے سن لو۔ جو بھی آتا، جیسا بھی آتا، ان کا کام اسے ستھرا کرنا، گندگی کو دور کرنا۔ تصوف اسی کا نام ہے، اسی کو تصوف کہتے ہیں، جسے آج عام طور پہ ہم روحانیت کہتے ہیں نا۔ وہ روحانیت کیا ہے؟ جب روح کو صرف اور صرف اپنی غذا کی تمنا، اور جو اس کی اصل غذا ہے اللہ کا ذکر، اس کی فقط اسے تمنا ہونے لگے۔ جب دل میں صرف اور صرف اللہ کے ذکر کی ضرب سے نور پیدا ہوتا ہو، اجالے پیدا ہوتے ہوں، عشق کی شمع جلتی ہو، تب پھر انسان روحانیت کی منزلوں پہ اپنا سفر شروع کرتا ہے، اس راستے پہ پہنچتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے، یہ جو آج آپ عرس کی تقریب سجائے بیٹھے ہیں، اس عرس کی محفل میں آنے کا مقصد، اصل مقصد کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان ہے، پھر ہم قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اسلام کے ماننے والے مسلمان، اور مسلمان تو بڑے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر ہم سنی صحیح العقیدہ، خوش عقیدہ، جنتی مسلمان، ہمارے عقیدے بڑے صاف ستھرے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، جو اللہ کا پیارا ہے وہ ہمارا بھی پیارا ہے، اور جو اللہ کا پیارا نہیں اس سے ہمارا کوئی ناتا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت اسی بنیاد پر کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے دلوں میں اس محبت کو ڈالا ہے۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیا، تاجدار مدینہ فرماتے، حدیث قدسی ہے، ثم یوضع له القبول فی الارض، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں، زمین والوں کے دلوں میں اولیاء کی محبت ڈالتا ہے، اولیاء کا پیار ڈالتا ہے۔ مگر میرے عزیزو غور کرنا، جب ولیوں کو سمجھنا ہو، جب ولیوں کو جاننا ہو، جب اولیاء کو پہچاننا ہو، اللہ والوں کی پہچان کرنا ہو، تو اولیاء کی پہچان کیسے کی جائے گی؟ اب قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ کے ولیوں کی اگر تمہیں پہچان کرنا ہے، اللہ کے ولیوں کو اگر تمہیں جاننا ہے، یاد رہے اللہ والوں کی پہچان ان کے کپڑوں سے نہیں ہوتی، ان کے جبوں سے نہیں ہوتی، ان کی دستار سے نہیں ہوتی، ان کی داڑھیوں سے نہیں ہوتی، تو کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے
راتوں کو جاگ کر سجدے کرتے ہیں, رکوع کیا کرتے ہیں, قیام کیا کرتے ہیں. راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کو مرتبہ ولایت ملتا ہے, منصب ولایت عطا کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی القدر, پتہ لگ گیا جس کا عبادتوں سے تعلق ہے, جس کا سجدوں سے تعلق ہے, جس کا نمازوں سے تعلق ہے, جس کا روزوں سے تعلق ہے, جس کا بندگی سے تعلق ہے, اسے ہی اللہ کا قرب ملا ہے. اور جو نمازوں سے دور ہے, ولایت سے اس کا کوئی رشتہ ناتا ہرگز نہیں. اب ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں, ہم طریقت والے لوگ ہیں, تمہیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے. اسلام سب سے پیارا مذہب کیا سکھاتا ہے؟ عبادت. مسلمان ہوئے سب سے پہلا کام نماز, پھر عبادت, روزہ, زکوٰۃ, حج. لیکن یہ کچھ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے, کہیں گے ہم طریقت والے ہیں, کوئی ضرورت نہیں نماز کی, ہم کام کر دیں گے تمہارا. ہے نہیں ایسا؟ ہم کر دیں گے کام. یاد رکھنا کوئی کام نہیں کر سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ بس ہم پہ چھوڑ دو, وہ پہلے اپنی فکر کر لیں. شریعت کے بغیر انسان طریقت کی منزل پہ پہنچتا ہی نہیں. شریعت کے بغیر انسان کو منصب ولایت ملتا ہی نہیں. ایک بات یاد رکھنا, فرمایا گیا, صوفیہ فرماتے جس کی 40 نمازیں تہجد کی, کون سی؟ تہجد, یعنی 5 وقت کی جو نمازیں فرض ہیں وہ تو الگ ہو گئی, بڑی ان کی تو بات ہو گئی. تہجد جو فرض نہیں ہے, فرمایا اگر کسی کی تہجد کی 40 نمازیں چھوٹ جائیں, نہ پڑھے, اسے منصب ولایت سے ہٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو غور کرو, جب تہجد کی نمازیں چھوڑنے کی بنیاد پر منصب ولایت سے ہٹا دیا جاتا ہے, تو فرض نمازیں چھوڑنے والا کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں چھوڑنے والا کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی خبردار ہو جائیں, ایسے لوگوں سے دوری بنائیں, ان کے قریب جائیں جو اسلام کو پورے طور پر خود بھی اسلام کے اصول و ضوابط کو اپناتے ہیں, اور اپنے مریدوں کو, اپنے ماننے والوں, چاہنے والوں کو بھی اسلام کے اصول و ضوابط اپنانے اور قوانین اسلام پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں. یاد رہے, یہ مضبوط عقیدہ بنا لو, سب سے پیارا دین اسلام ہے. یہ وہی دین ہے جس کی خاطر اولیاء نے محنتیں کی ہیں. تو ہم اللہ والوں کے عرس کریں گے, مگر عرس ہم جب کریں گے تو ان کی زندگی سے یہ سبق سیکھیں گے کہ ہمیں عبادتیں کرنا ہے, ہمیں نمازیں پڑھنا ہے, ہمیں روزے رکھنا ہے, ہمیں بندگی کرنا ہے. یاد رہے کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. غلط روی سے منازل کا دور بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو, روش کارواں بدل ڈالو. اللہ تعالیٰ اس عرس کی تقریب کو قبول فرمائے, پروردگار اس محفل میں آنے والوں کی شرکت کو قبول فرمائے, اور صاحب مزار کے فیض و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض و مستنیر فرمائے. جو بھی گفتگو میں نے کی اللہ قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ نہیں 10 راجاؤں کو ساتھ ملا کر, 10 راجاؤں کو ساتھ ملا کر پرتھوی راج مقابلے میں آیا, مگر کیا ہوا؟ پرتھوی راج اور اس کے تمام ساتھی راجا سب کے سب منہ کی کھا گئے, سب کے سب جو ہے تباہ ہو گئے, سب کے سب جو ہے خواجہ غریب نواز کے ساتھ مقابلے میں ٹک نہ سکے. جب وہ اتنے سارے مل کر نہ ٹک سکے تو یہ آج کے جمعہ 8 دن والے 2-4 کیا ٹکیں گے؟ کیا بات ہے حضرت, بے شک بے شک. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. اور چوتھا مصرع بہت توجہ سے سننا. جی 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 ماشاءاللہ. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے, اس
اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، حق ہے، بے شک بے شک۔ سرکار غریب نواز کا مقابلہ کر نہ پایا، آپ ملتان سے دلی کے لیے نکلے، پہرا لگا ہوا ہے، سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، ہر چوکی پہ پہرا ہے، ہر جگہ پہرا ہے، غریب نواز اپنا سفر کر رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ضیاء الدین دیکھ رہا ہے سارا منظر، کل جاسوس بن کے آیا تھا، آج خواجہ غریب نواز کی کرامتیں دیکھ رہا ہے، آج ضیاء الدین بن کر خواجہ غریب نواز کے کمالات دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک جگہ جب برداشت نہیں ہوا نا تو کہنے لگا اے غریب نواز، ہر چوکی پہ پہرا ہے، ہر جگہ سپاہی ہیں، اسکیچ آپ کا جاری ہو گیا، لیکن پھر آخر یہ آپ کو پکڑتے کیوں نہیں، آخر یہ آپ کو روکتے کیوں نہیں؟ اب سنو میرے خواجہ غریب نواز کا جواب، تاجدار اجمیر نے، ہم سب کے خواجہ نے، ہندوستان کے راجہ نے فرمایا، اے ضیاء الدین، یہ تو اللہ کی شان ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دکھاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے چھپا لیتا ہے۔ حق ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ جب چھپانا چاہے تو کون دیکھ سکتا ہے؟ میرے خواجہ نے فرمایا، اے ضیاء الدین، کیا تمہیں یاد نہیں، کیا تم نے سنا نہیں، میرے آقا جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، تاجدار مدینہ جب ہجرت کرنے والے ہیں، اس رات میں کیا ہوا، 40 لوگ آئے، دار الندوہ سے نکل کر تلواریں لے کر آئے، اور کس ارادے سے آئے؟ تاجدار مدینہ کو قتل کرنے کا معاذ اللہ ارادہ لے کر آئے، کہتے تھے آج کی رات نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر اللہ کا حکم آ گیا، پروردگار نے حکم فرما دیا، محبوب آج رات نکلنا ہے، آج مکہ چھوڑنا ہے، مدینے کو جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے میرے آقا امت کے غمخوار، ہم سب کے آقا، اس رات میں بستر پہ علی کو میرے آقا نے سلایا۔ مولا علی کو سلانے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت نکل پڑے، آقا نے کنکریاں اٹھائی، قرآن کی آیت پڑھی، کافروں پر ماری، آقا ان کے سامنے سے گزر گئے، کسی کو نظر نہیں آئے، ادھر نانا گزر گئے، ادھر نواسا گزر گیا، روکنے والے ادھر بھی تلواریں لے کر کھڑے رہے، روک نہ پائے، ادھر خواجہ غریب نواز گزر گئے، ادھر بھی تلواریں لے کر لوگ کھڑے رہے، ادھر بھی روک نہ پائے۔ اے لوگوں، ہماری تاریخ تو یہ ہے، نہ مکے میں مکے کے کافر روک پائے، نہ ہندوستان میں ہندوستان کے کافر روک پائے۔ آج جتنے بھی کتے بھونک رہے ہیں، اچھی طرح جان لے، نہ کل کسی ماں نے کوئی ایسا جنا تھا جو ہمیں روکتا یا اسلام کو روکتا، اور آج بھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اسلام کو روک سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، جم کے نعرے کا جواب دے، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہ کل کوئی روک سکا تھا، نہ آج کوئی روک سکے۔ بے شک، حق ہے۔ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بزدلی کبھی نہیں آنی چاہیے۔ ہم بہادر قوم ہیں، بزدل نہیں ہے۔ بے شک، یاد رہے ہم بہادر قوم ہیں، بزدل نہیں ہیں۔ چچا ہیلو، یا تو ہم بولیں یا تم بولو، کیا بات ہے، ایسے نہیں چلے گا کچھ ہم بولیں کچھ تم بولو، یا تو ہم بولیں یا تم بولو، بس صحیح ہے؟ صحیح۔ غور کیجئے، نہ کل کوئی روک سکا، نہ آج، نہ صبح قیامت تک کوئی۔ ایک جملہ عرض کر دوں، سارے ملک کے اندر زبان زد خاص و عام ہے کہ معاملہ عدالت میں ہے، معاملہ عدالت میں ہے۔ اگر سمجھدار ہیں آپ سمجھ لیں گے۔ سید صاحب قبلہ ماشاءاللہ ہمارے کرم فرما آل رسول ہیں، اللہ اکبر۔ ہم انہی کے خاندان کی بات کر رہے ہیں، وہ خاندان جس کے لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ماشاءاللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ایک اور دیوانہ کہتا ہے بچہ بچہ ہے وفادار نبی کے گھر کا، کتنا بے مثل ہے کردار نبی کے گھر کا، یہ تمنا ہے کہ بک جاؤں اسی کے ہاتھوں، کوئی مل جائے خریدار نبی کے گھر کا۔ واہ واہ واہ
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुश नसीब हो आप लोग, माशाअल्लाह। इनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते हो। हम पूरे मुल्क में जलसों में जा रहे हैं जी। लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि एक रात के चंद घंटों के लिए कोई आले रसूल हमारे गांव में तशरीफ ले आए। सही बात है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। 30-30 हजार रुपए के फ्लाइट के टिकट, 40-40 हजार रुपए के फ्लाइट के टिकट, बेहतरीन इंतजाम, बेहतरीन तमाम चीजें, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया लोग इसलिए खर्च कर रहे हैं फकत कि कोई आले रसूल 2-4 घंटे के लिए हमारे गांव में आ जाए और बरकतें आ जाएं। तुम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, 24 घंटे मुस्तफा का शहजादा तुम्हारे दयार में रहता। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, हक है, बेशक। और खुशकिस्मती की बात ये, नमाजें आप इनकी इक्तिदा में पढ़ते हो। खुदा की कसम, मेरा इश्क कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, अपनी नमाजों का हमें कोई भरोसा नहीं है, अपनी नमाजों पे इतना हमें रश्क नहीं और यकीन भी नहीं। टूटे फूटे सजदे हैं, बस अल्लाह की जात पे भरोसा है, कबूल करने वाली जात परवरदिगार की है। मगर हाँ, जब आले रसूल के पीछे आप नमाज पढ़ ले तो ये यकीन भी मजबूत कर लेना, हमने सैयद ज़ादे के पीछे पढ़ी है, इंशाअल्लाह हमारे ये सजदे हर हाल में अल्लाह कबूल फरमाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। अच्छा, मैं बात क्या कह रहा था, हर तरफ सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह ये नौजवान हमारे देख रहे होंगे, ये सब स्टेटस भी लगा रहे हैं आजकल, बड़े स्टेटस लग रहे हैं, हर जगह यही चर्चा के अदालत में मामला है, अदालत में मामला है। मगर मैं अपने इश्क की बात अगर बताऊं, ये कह रहे हैं ख्वाजा का मामला अदालत में है, मैं कह रहा हूं मुसलमानों का मामला ख्वाजा की अदालत में पहुंचा है। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, हक हक। दरगाह गरीब नवाज का मामला भारत की किसी अदालत में नहीं पहुंचा, अब इस मुल्क के मुसलमान का मुकदमा ख्वाजा की अदालत में पहुंचा। वाह वाह, क्या बात है हजरत, बहुत बड़ी बात कर दी, वाह। और ख्वाजा का करम भी होने लगा, ख्वाजा ने नीचे नीचे सारे दरवाजों पे ताले लगा दिए, सारे दरवाजों को बंद कर दिया, एक दरवाजा खुला है, उधर से ख्वाजा का फरमान आया है, अब न कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, अब न कोई सर्वे कराया जाएगा। दरवाजे तब बंद हुए जब मुकदमा ख्वाजा की अदालत में पहुंचा, उससे पहले दरवाजे सारे खुले थे, फटाफट लोग लेके आते थे, 3-3 घंटे में सर्वे का ऑर्डर होता था। ये तो मेरे गरीब नवाज का करम है, जब से भारत के मुसलमान ने अपना मामला ख्वाजा गरीब नवाज के सुपुर्द किया, खुदा की कसम नीचे के दरवाजे सारे बंद हो गए। अब मेरा इश्क कहता है, एक दरवाजा जो खुला है वो मेरे ख्वाजा ने इसलिए खुला छोड़ा है कि कागज वहां पे होगा, फैसला मेरे गरीब नवाज का होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, वाह वाह वाह, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं, जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कोई रोक नहीं पाया। सरकारे गरीब नवाज दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से अजमेर पहुंच गए, फैजान जारी हो गया, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज, पूरे मुल्क में इस्लाम का डंका बजने लगा। यहां कोई नहीं रोक सका, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं रोक सका। अब गौर फरमाइए मेरे अजीजों, अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को बुज़दिल मत बनने दो, पावरफुल बनाओ। बस एक काम करो, अल्लाह ताला ने इन औलिया इन बुजुर्गों के जरिए दीन भेजा है, दीन इन्होंने फैलाया है। अपना काम इतना है, इनका दामन पकड़े रहो। खुदा की कसम, जो अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाला बन गया, उसका इधर भी काम बन गया, उधर भी काम बन
बन गया। अल्लाह के वलियों से प्यार करते रहो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह के वलियों की अकीदत दिल में रहे। आज ये जो उर्स की तकरीब है ये अल्लाह वाले का आस्ताना है। ये जो दुनिया भर में तुम्हें अल्लाह के वलियों के आस्ताने नजर आते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। जब आप शिजरे उठाकर देखते हैं तो पता लगता है कोई अफगानिस्तान से आया है, पता लगता है कोई ईरान से आया है, पता लगता है कोई इराक से आया है, पता लगता है कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और पूरी दुनिया में ये फैल गए। पूरी दुनिया में फैल कर इन्होंने क्या किया, कोई पहाड़ों में जाकर बस गया, कोई जंगलों में जाकर बस गया, किसी ने समंदर पे अपनी हुकूमत कायम कर दी। अल्लाह अकबर, किस लिए घर बार छोड़े, किस लिए इन्होंने सारी दुनिया को छोड़ दिया, फकत इस्लाम के लिए, फकत अल्लाह ताला के दीन के लिए। और अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपने मुकद्दरों पे कुर्बान जाओ। हम मुसलमान हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन है। जुमला मेरा बड़े सलीके से सुनना, उलमा भी मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन, मगर परवरदिगार खालिक कायनात, हम सबका खालिक व मालिक राज़िक, उस रब ने जब ये दीन अता फरमाया, उसकी शान, वो आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार सब जानने वाला, हर बात से बाखबर है। अल्लाह ताला जानता था मैं अपने बंदों को प्यारा दीन अता कर रहा हूँ, ये दीन इनके पास होगा, ये दीन इनके सीनों में होगा, मगर साथ ही साथ लुटेरे भी आ जाएंगे, डाकू भी आ जाएंगे, दीन पे हमला करने वाले भी आ जाएंगे। इनके हाथों से दीन न चला जाए, इनका कोई दीन लूट कर न ले जाए। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन हमसे कोई छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन कोई हमसे छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने कुतुबुद्दीन दिया, निजामुद्दीन दिया, अलाउद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, ताजुद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा दीन इस्लाम दिया, तो अल्लाह के वलियों को भी साथ साथ भेज दिया कि तुम्हारा काम ये कि हमारे बंदों की, उनके मजहब की, उनकी हिफाजत करो। बेशक बेशक, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरी दुनिया में औलिया कराम की जमातें बिखर गई, बेशक बेशक, और ये तमाम दुनिया में जो भी आया उसे बस इन्होंने सीने से लगा लिया। बुरा आया तो अच्छा बन के गया, बेशक बेशक, बेनमाजी आया तो नमाजी बन के बन के गया, बेशक चोर आया तो वली बन के गया। मेरे गौसे पाक की बारगाह में चोर आए ना जी, मेरे गौसे पाक ने चोरों को वली बना दिया। बेशक बेशक, चोर आया तो वली बन के गया, डाकू आया अब्दाल बन के गया। एक एक साथ कितने कितने चोरों ने तौबा की है। ये अल्लाह के वलियों की शान ही तो है। ये गौसे आज़म है, बगदाद की सरजमीन है, इस्लाम फैलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग आते थे, खुदा की कसम आज हम जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, आज हमारे साथ बड़े मसले हैं। आज पहले तो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मजमे होते नहीं, और कहीं लोग ज़्यादा हो जाएं तो हमें बड़े थोड़े से लोगों में हमें देखो माइक की ज़रूरत पड़ी, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ी। मगर देखो मेरे गौसे पाक की शान ये थी, 70,000 लोग सामने बैठकर आपकी तकरीर सुनते थे। कोई माइक नहीं होता था, कोई स्पीकर नहीं होता था। और मेरे ख्वाजा, मेरे सरकार गौसे आजम की शान ये, जब आप खिताब करते थे, तकरीर करते थे ना, जितनी आवाज़ आगे बैठा हुआ पहला आदमी सुनता था, इतनी ही आवाज़ आखिर में बैठे हुए लास्ट वाले आदमी के कान में भी। बेशक बेशक, हक है, बेशक बेशक। तो ये अल्लाह वालों की शान है, बेशक। इसीलिए तो हम कहते हैं आप निराले, शान निराली, आप निराले, शान निराली। सलाम शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत के लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम। ये मकबूल भी बहुत है और चुभता भी बहुत है। मकबूल इतना कि हर ज़बान एक खास व आम पर है, चुभता इतना है, इतना चुभता है कि जितने भी बदअकीदा होते हैं ना, उनके चेहरों पे सरवटें पड़ जाती हैं। समझ रहे हो? तो फिर घबराने लग रहे ये क्या है। मगर मेरे आला हजरत का सलाम, बरेली के ताजदार का सलाम, हुजूर की बारगाह में मकबूल है, इसीलिए तो पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जा रहा है। इसको जहन में रखें। फिर शेर सुनिए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसका चलता है बस वही बोलेगा, जिसका हुजूर के नाम के सदके नहीं चल रहा बिल्कुल आराम से खामोश बैठेगा।
تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. یہ نہیں اگر کرامت، یہ نہیں اگر کرامت تو بتاؤ اور کیا ہے. الحمدللہ اسد اقبال نے میرے ساتھ بڑے مستی میں پڑھا اس کلام کو. آپ نے جس نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا. ہندوستان کا بڑا عظیم شاعر ہے اور ہم بچپن سے ان کو سنتے آ رہے ہیں. انہوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ اس کلام کو پڑھ لیا. ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہے کہ ہمیں نعت بھی پڑھنی آتی ہے، مگر ان لوگوں کو سن سن کے سیکھتے ہیں. یہ نہیں اگر کرامت، یہ نہیں اگر کرامت تو بتاؤ اور کیا ہے. جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت، جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت، جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت کا سلام چل رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سلام اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، فتح اعلی حضرت، سبان اعلی حضرت. زندہ باد زندہ باد. جہاں جاؤ اعلی حضرت، جہاں جاؤ اعلی حضرت کا سلام چل رہا ہے. الحمدللہ ہمارا حضور کے ذکر کے صدقے نام کام سمجھا. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں تو دل کو آرام آتا ہے، کیونکہ اللہ کا خود قرآن میں اعلان ہے. دل کا اطمینان، سکون، سکون قلب اگر چاہیے تو کرنا کیا ہے؟ کام ایک ہے. پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے فرمایا دلوں کو سکون جو ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ جو سبحان اللہ بار بار بولے ہو، اللہ کی پاکی اعلان کر رہے ہو، یاد رکھنا دل کو بھی سکون ملے گا اور زندگی بھی پیاری خوشگوار ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنا کر مزاج دیا کہ عورت کو مرد کے ساتھ ہی رہنا ہے اور مرد عورت ایک ساتھ رہیں گے تبھی انسانیت کو فروغ ملے گا، تبھی جو ہے وہ سلسلہ انسانیت آگے بڑھے گا. مگر عزیزو اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا کیوں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں عورت کو پیدا اللہ نے جنت میں کیا کئی وجوہات ہیں. دو وجہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے دو تین باتیں اور کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ عورت جنت کے اندر جب اس کی آنکھ کھلے سب سے پہلے اسے جنت کی بہاریں نظر آئیں، سب سے پہلے جنت کی رونقیں نظر آئیں، سب سے پہلے جنت کا حسن نظر آئے. بہت توجہ سے سنیے بات، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں بھی سنیے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت میں اس لیے پیدا کیا جب آنکھ کھلے تو جنت کو دیکھے، حسن جنت دیکھے، جنت کی بہاریں، جنت کی آسائشیں، جنت کا سکون، جنت کی نہریں، جنت کے باغات، جنت کا اطمینان، جنت کا سکون. جملہ یہ محفوظ رکھیں، جنت کا اطمینان، جنت کا سکون، جنت کا آرام. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا. اللہ اب یہ جملہ سنو اور دلوں میں محفوظ کرو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا اے عورت جنت کا سکون آرام دیکھ لے، کیونکہ تجھے دنیا میں جانا ہے، اپنا ایک گھر بسانا ہے. آج جنت کا سکون و آرام دیکھ کر جا تاکہ جب تو اپنا گھر بنائے تیرے گھر میں بھی اتنا ہی سکون و آرام ہو. دنیا میں جب تو زمین پہ اپنا گھر بسائے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. کھیت میں بگلے دیکھیں تم نے؟ پانی چلاتے ہوئے گرمی میں بگلے آتے ہیں کھیت میں.
बगले के पीछे एक और बगला आया तो बगला फौरन उड़ के देखता है। समझाना तो नहीं पड़ेगा इसके आगे। गौर फरमाइए, अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए तो बात क्लियर हो गई कि जन्नत में औरत को पैदा किया। आराम से बैठो, तुम्हारे लिए जब कह दिया तुम्हारा जो भी है रास्ते का खर्च तुम्हें दे दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब करोगे ना बेटा फिर अच्छा नहीं होगा। गौर फरमाइए क्या मिजाज दिया अल्लाह ने कि औरत घर में अपने घर में जब अपने घर को बसाए तो जन्नत का नमूना, जन्नत का। ये अलग बात है कि आजकल हमारे घरों की हालत ये है कि इतनी हाय हाय है कि लगता ही नहीं कि ये घर जन्नत का नमूना है। मियां बीवी में इतनी लड़ाई है उनमें आपस में खुद नहीं बन रही है। बीवी भी हाथ धो के मियां के पीछे पड़ी है और मियां भी, और मियां तो बेचारा कई मामलों में ऐसा मजलूम, उधर अम्मा बहने भाई वो इसे जो है आर लगा रहे हैं, जो पहने में आर लगी रहती है, एक आर इधर से ये मारते हैं, ये कुत्ता हुआ बीवी के पास एक उधर से वो लगाती है, ये बीच में पिछड़ा बैलेंस बनाते बनाते इसका बैलेंस बिगड़ गया। अम्मा कह रही है जोरू का गुलाम हो गया, भैया कह रहे हैं कि हमारा भैया बड़ा अच्छा था मगर जब से ये आई है ना ये नागिन है, नागिन ये इसने तो छीन लिया हमारे भैया को। और वो कह रही है तुम्हें तो अपनी अम्मा की और अपनी बहनों की भैयों की फिक्र है, मुझे मेरी थोड़ी फिक्र है तुम्हें, तुम तो अपनी अम्मा की सिखाए में हो, तुम्हारा घर में होने देंगी तुम्हारी बहनें। अब ये अगर बहनों की सुने तो अम्मा कह रही कोर्चा कर रहा, कोर्चा कमा की नहीं दे रही है जब से ब्याह हुआ है इसका, अलग कर दिया है, खट्टा सास ससुरों को दे दिया आपने, उन पे इकट्ठे कर दिया है। अम्मा कह रही है मुझे तो रखने को भी ना देता, पहले तो रखने को दे दिया करता था। अल्लाह ने मिजाज दिया घर को जन्नत का नमूना बनाओ, तो ये सिर्फ एक घर की किसी बीवी के लिए नहीं है, तमाम औरतें, क्योंकि सास भी पहले बहू थी ना, सास भी पहले तो उसका भी घर इसका भी घर, तो दोनों को मिलकर इसे जन्नत का नमूना बनाना है। एक बनाएगी दूसरी नहीं बनाएगी तो बात बनेगी नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, दूसरी वजह जन्नत में क्यों पैदा किया गया औरत को। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि औरत जन्नत में जरा आंखें खोल के देख ले, तुझे जन्नत में हूरें नजर आएंगी, हूरों का सजना सवरना, हूरों का हुस्न नजर आएगा। और हूरों के हुस्न की बात अगर आती है ना तो सुनो हुजूर, जोर से जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि वो जन्नत के अंदर जब आंख खोले तो उसे जन्नत में हूरें नजर आए। हूरों का हुस्न क्या है अजीजों, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आती है, कितनी बार, एक मर्तबा, एक मर्तबा मौत आती है, मगर समझाने के लिए, आसान करके ताकि लोग समझ जाएं, समझाने के लिए। मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे को 2 बार मौत आनी तो एक ही बार है, मगर समझाने के लिए, अगर 2 बार मौत आती तो दूसरी बार उस वक्त आती जब वो जन्नत में पहली मर्तबा अपनी आंखों से किसी जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देखता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का, ये हुस्न है आपके तसव्वुर से परे है वो खूबसूरती। मगर सुनो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। अच्छा जब हम ये वाली बात करते हैं ना तो कई चोटीधारी टन टनाटन वाले वो जो है अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अब तो इन्होंने एक फिल्म बना दी 72 हूर। हम इनसे कहते हैं कि 72 हूरों पे फिल्म बनाने वाले बेगैर तो कभी वो जो अप्सराओं का जिक्र है 300 अप्सराओं का, उन पे भी कभी कोई फिल्म बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना। अबे भाई तू इस्लाम पे उंगली बाद में उठाना, पहले दूसरे मजाहिब पढ़ के देख। वहां भी स्वर्ग और नर्क की जब बात होती है ना तो वो स्वर्ग का जिक्र करते हुए वो भी कहते हैं कि साहब वहां पे अप्सराएं मिलेंगी।
तेरी अप्सराएं सही, इस्लाम ने हूरों का नाम सुनते तेरे मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हूरों को इतना खूबसूरत बनाया, तेरे जैसे नापाकों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने हूरों को बनाया है। तो हूरें बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आएंगी। मिजाज दिया परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख ले। फिर जब तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, इधर इनका सजना संवरना खूबसूरत बन के रहना तूने देखा है। अब तू भी ऐसे ही अपने शोहर के सामने सज संवर के रहना, बाकायदगी और सलीके के साथ रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को आराम आए, आंखों को ठंडक मिले, तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो औरत को सजने संवरने का मिजाज दिया अल्लाह ने कि अपने शोहर के लिए जरा अच्छे से सज संवर के उसके सामने रहे। मगर हमारी औरतों का हाल ये, घर में रहेंगी तो वो जो आते हैं ना, वो दरवाजों पे बेचने 80-80 रुपए के टुकड़े, फूल फंकड़ी वाले, जैसा सर्कस वाले कपड़े पहनते हैं ना वो वाले, तो इकट्ठी हो जाती है झुंड लगा के, ये अच्छे हैं 80-80 रुपए में, घर में पहनने को क्या है, ठीक ही तो है। घर में 80-80 रुपए के टुकड़े पहनेगी आपने आदमी के सामने, और जब मोहल्ले में बिया आने दो किसी का, फिर ये बच्चा पहचान ही नहीं रहा अम्मा मेरी है किसी और की, पूरा हुलिया बदल गया, सूरत बदल गई। अल्लाह रहे, आदमी पहचानता बस, क्योंकि वो भी सूरत से नहीं हरकतों से पहचानता। याद रखना मेरे अजीजों, मोहल्ले में शादी आ गई, अच्छा इसने घर में सूट पहले से जो कीमती है ना वो इसीलिए लिए, कह रही कि आने जाने के लिए है, और वो फटे पुराने फटीचर से वो लिए घर में पहनने के लिए। मतलब क्या, अच्छे वाले आने जाने के लिए और ये बेकार वाले शोहर को जलाने के लिए। घर में रहेगी तो लीचड़ी सनीचड़ी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग धब्बे, और बिया जैसी मोहल्ले में आया फिर तो देखो हिरन बन के चलेगी। मगर मेरी बहनों गुजारिश है आपसे, खुदारा अल्लाह ने आपको मिजाज दिया है, आपको आका ने तो ये हुक्म दिया, ऐ औरत अगर तू बाहर जाए तो पुराना पोसीदा लिबास पहन के जा, कि तेरे लिबास की चमक को देखकर तेरा किसी का दिल तेरी तरफ राग़िब व माइल ना हो, किसी की तवज्जो तेरी तरफ ना आए। तू बाहर जब जाए तो पोसीदा लिबास पहन के जा, लेकिन जब घर में रहे, शोहर के सामने रहे, तो फिर उम्दा महंगे नफीस लिबास में, अच्छे कपड़ों में शोहर के सामने रहे। तो अच्छे वाले शोहर के सामने है ही नहीं। और फिर शिकायत क्या है, शिकायत यह है इन्हें तो मुझसे मोहब्बत है ही नहीं दरअसल। और 10 दिन अगर आदमी बेरुखी से बात कर ले तो फिर यह है कि इनका कहीं चक्कर चल गया। अबे तो बेवकूफ, अगर चक्कर इसका कहीं चल गया तो चलवा तो तू ही रही है, तू तो अच्छी साफ सुथरी बन के रह, फिर देखे इसका कहीं चक्कर चल सके, तुझे ही देखेगा, किसी और को देखेगा नहीं। अपने आप को जरा बदलो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी जरा अपने आप में बदलाव पैदा करो। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, इस सुन्नत पर जब अमल करो तो मुस्तफा जाने रहमत के तरीकों को देख लो। सुन्नत अदा करते वक्त में खुश होना जरूरी, खुशी मनाइए, मगर इतना याद रहे खुशी मनाते हुए शरीयत के खिलाफ कोई काम न करना, कोई काम नाजायज व हराम अपनी शादियों में शामिल न करो, बल्कि अपनी शादियों को इस्लामी तौर तरीकों के एतबार से करो। अपनी शादी करते हुए दुनिया में तशरीफ ले आए, हजरत इब्राहिम पैदा हो गए, मगर अल्लाह ने पैदा होते ही आजमाया, भूख से आजमाया। माँ को खौफ ये भी था, डर ये भी था, अगर किसी को पता लग गया तो फिरौन ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल कर देगा। आपने गार के अंदर अपने बच्चे को छोड़ दिया, हजरत इब्राहिम को छोड़ दिया, गार के दहाने पे पत्थर लगाया, बंद कर दिया, अपने घर को आ गई। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, माँ को मालूम
ہوتی ہے, ماں تڑپ گئی, ماں بے قرار ہو گئی, ماں کو فکر لگی ہے میرے بچے کا کیا حال ہوا ہوگا, میرے بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی. اماں اسی فکر میں گھر سے نکلی ہے, چلو بچے کو چل کے دیکھوں. دل تو کہہ رہا تھا بچہ تو مر گیا ہوگا, دماغ تو کہہ رہا تھا 3 روز ہو گئے, نہ ماں کا دودھ ملا نہ کچھ ملا, تو بچہ تو مر گیا ہوگا, نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی دودھ پلانے والا ہے, بچے کا کیا بنے گا. لیکن ماں تو ماں ہے, تسلی کے لیے تڑپ کر چلی گئی. اسی غار کے اندر پہنچی, غار کے دہانے سے پتھر ہٹایا, اندر جا کے دیکھا ماں حیران رہ گئی. اللہ کے پیغمبر امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے, اللہ نے کرم فرما دیا. آپ کی ماں نے دیکھا آپ اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں اور اس انگوٹھے کے اندر سے دودھ بھی جاری ہے اور شہد بھی نکل رہا ہے. اللہ نے بھوک سے آزمایا. چلو دوسری آزمائش وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آزمائش خوف سے آزمایا, ڈر سے آزمایا. کبھی کبھی ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے, پھنس جاتے ہیں, بہت ڈر لگتا ہے, ایسا لگتا ہے اب بچ نہیں پائیں گے, ایسا لگتا ہے مشکل بہت بڑی ہو گئی ہے, اب نکلنا پاسبل نہیں ہے. مگر یاد رکھنا مشکلیں چاہے جتنی بڑی آ جائے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے رہنا. وہ پروردگار عالم مشکلوں کو آسان کرنے والا, اس نے فرما دیا ان مال عسری یسرا. پروردگار نے اعلان کر دیا مشکلوں سے گھبرانا نہیں, اس لیے کہ مشکل جتنی بڑی کیوں نہ ہو, مشکلوں کو ختم کرنے والا اور پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے والا تمہارا پروردگار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو اللہ نہ چاہے تو مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں, اللہ نہ چاہے اس کا کرم شامل نہ ہو, اس کی رحمتیں شامل نہ ہو تو یہ پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں نہیں, یہ فقط اللہ کا کرم. عشق حقیقی کی بات کرتا ہوں میں لوگوں, عشق مجازی سے نکلو, اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرو. کسی کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. کسی سے کسی کو محبت ہو گئی, پیار ہو گیا, وہ کہنے لگا اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا. اچھا چلو بالکل آسان کر کے بتاؤ, نوجوان بیٹھے, کسی سے محبت ہو جائے, اس نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا, ابا کو بھی پریشان کر رکھا ہے, اماں کو بھی پریشان کر رکھا ہے. کہتا وہیں سے شادی کرا دو ورنہ زہر کھا لوں گا. کہتا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. مگر مجھے بتاؤ جب اس کی شادی کرا دی جاتی ہے, یہ کہتا تھا اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی ساری ساری رات فون پہ گزار دیا کرتا تھا, پوری رات باتیں. یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہو نا, سردی کا موسم ہو تو لحاف کے اندر اماں سمجھی سو گیا, یہ اندر گٹر گوں برابر کر رہا ہے. اور گرمی کا موسم ہو تو سب چھت پہ سوئیں گے تو یہ نیچے سوئے گا, کہے گا مجھے شبنم سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور سب نیچے پنکھا چلا کے سوئیں تو یہ چھت پہ جا کے سوئے گا, کہے گا نیچے گرمی بہت زیادہ ہے چھت پہ سوؤں گا. کیونکہ ایسا کرنی ہے گٹر گوں. بہت اچھا ہے, صحیح کہہ رہے, بالکل صحیح. کہتا دل نہیں لگتا, بات نہیں کروں تو رہا نہیں جاتا, ساری رات گزار دی. اس سے پوچھو تو نے رات بھر میں بات کیا کی, پوری رات جو گزاری تو کیا کیا اس میں. اچھا کسی کا رشتہ ہو جائے 4 دن نہیں ہوتے میاں نمبر پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے. ہاں طے نہیں ہونے کے بعد جیسے رشتہ ہوا, بات چیت ہوئی, نمبر ادھر کا ادھر آ گیا, ادھر کا ادھر چلا گیا. اور اتفاق سے اگر ادھر فون نہ ہو تو یہ کہتے ہیں ہم جو کما رہے ہیں کس کے لیے, پہلی فرصت میں فون جائے گا, وہ بھی بڑا والا, بڑی پلیٹ, ٹچ کہنا ٹچ کرتی رہنا, اب تم ٹچ کرتے رہنا. اچھا ایک بات بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, یہ علماء بیٹھے ہیں ہمارے, حضرت تشریف فرمائیں. ایک بات بتاؤ, آگ آپ دیکھتے ہیں, آگ آپ کے گھروں میں چولہے بھی جلتے ہیں, آگ کے اندر تپش ہوتی ہے, بات سن رہے ہیں آپ میری, آگ کے اندر بولو گرمی تپش, آگ جلاؤ اس کے برابر, بڑے توجہ سے سننا یہ بات, آگ روشن کرو اس کے برابر میں مکھن رکھ دو, مکھن بتاؤ پگھلے گا یا نہیں, بولو پگھلے گا. آگ کے برابر میں مکھن رکھو, بتاؤ پگھلے گا یا نہیں.
अच्छा कोई इंसान आग रोशन करे उसके बराबर में मक्खन रख दे, फिर मक्खन से कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। ये बड़ा वाला मोबाइल छोटे बच्चों के लिए आग का शोला है, आग के शोले से कम नहीं है। ये तुम्हारी मेरी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए, बहनों के लिए आग के शोले से कम नहीं है। अब मुझे बताओ, इधर आग जलाकर मक्खन रखो, फिर कोई कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। छोटे बच्चे को बड़ा मोबाइल देकर बिल्कुल इसी तरह कोई कहे बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। तो याद रखना, जैसे मक्खन जरूर पिघलेगा वैसे ही बेटा जरूर बिगड़ेगा। क्या बात, हो ही नहीं सकता। आग का अंगारा हाथ में रखा हो फिर कह रहे जलाना नहीं, जलाना नहीं। हो सकता है? आग का काम है जलाना।